السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین حضرات، چند روز قبل ایک مسئلے کے متعلق ایک پرچے کی شکل میں ایک مسئلہ موصول ہوا تھا، تو اس مسئلے کو سوچا کہ ریکارڈنگ کی شکل میں اس کو بیان کر دیا جائے تاکہ ہمارے وہ حضرات جو اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ اس کو سن کر کے مسئلے کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ مسئلے میں سب سے پہلے حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور اس روایت کو صاحب مشکات نے باب النفقات میں اور حق المملوک میں بیان کیا ہے، جس کی تشریح میں صاحب تیبی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بے زبان جانوروں کی خوب دیکھ بھال کرو تاکہ جب سواری کی ضرورت ہو تو سواری کر سکو، اور جب سواری کرنے سے اسے چھوڑ دو، یعنی جب سواری کا کام مکمل ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، تو جب آپ اس کو چھوڑو تو تھکنے سے پہلے چھوڑ دو تاکہ خود کھا پی سکے اور تر و تازہ سواری رہ سکے، یعنی وہ جانور جس سے آپ کام لے رہے ہو وہ تر و تازہ رہ سکے اور خود سے کھا پی سکے۔ اب ذرا غور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کے ساتھ جن سے کام لیا جائے کتنی رعایت کرنے کی تاکید فرمائی، اور اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عمل تھا وہ اس رعایت کی تشریح کے لیے کافی ہے کہ سفر صبح سویرے شروع فرماتے تھے، اور جب دھوپ زیادہ ہو جاتی تو دھوپ ہونے سے پہلے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیتے، اور دوپہر کو آرام کرتے، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد اس وقت سفر شروع فرماتے تھے جب دھوپ کی تپش کم ہو جاتی، اور شام تک چلتے۔ سفر کے دونوں وقتوں کو اگر آپ ملائیں تو تقریباً صبح 4 گھنٹے اور شام کو بھی 4 گھنٹے، یعنی کل ملا کر لگ بھگ 8 گھنٹے ہی جانوروں کو کام میں لگاتے تھے، اور یہی اتنا ہی وقت پوری دنیا کے مزدوری کے کاموں میں لگایا جاتا ہے۔ 9 یا 10 بجے سے 6 یا 5 بجے تک، اور مدارس میں بھی بچوں کی 8 گھنٹے اور اسکولوں میں 6 گھنٹے پڑھائی، اور سرکاری آفسوں میں تو 6 سے بھی کم ڈیوٹی ہوتی ہے، اور 24 گھنٹے چلنے والی سرکاری اور غیر سرکاری فیکٹریاں جو حکومت کے ضابطے کے تحت چلتی ہیں اس میں بھی ڈیوٹی 3 شفٹ میں 8 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہمارے یہاں ہوٹل وغیرہ جو ہائی وے پہ ہے، اس کے علاوہ جن احباب کی اس کے علاوہ کے کاروبار ہیں، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ فیکٹری وغیرہ جو ہے اور اسپتال وغیرہ ہے، اس میں 24 گھنٹے میں صرف 2 شفٹ ہوتی ہے، یعنی 12 گھنٹے ڈیوٹی کروا کے انسانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جب انہوں نے 12 گھنٹے کے لیے ہاں کیا ہے تو پھر ظلم کیسا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کی اپنی مجبوری ہے، اسے کمانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے تو آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر بجائے 8 کے 12 گھنٹے پر اس سے ہاں کرواتے ہیں۔ یہ خوشی میں ہاں نہیں کر رہا ہے بلکہ مجبوری میں پڑا ہوا ہے۔ خوشی سے کیسے کرے گا جبکہ آپ اس سے ڈیوٹی تو 1.5 وقت کی کروا رہے ہو۔
اور تنخواہ صرف ایک وقت کی دے رہے ہو، آدھے وقت کا بقایا آپ کے ذمے باقی رہتا ہے، اگر فیصلہ یہاں نہ ہوا تو آخرت میں ہو کر رہے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مزدور کو مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ نسائی اور موطا امام مالک اور ابن ماجہ یہ حوالہ ہے۔ اور اس کے متعلق حضرت سید مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ کام پورا لے کر پوری اجرت نہ دینا بھی اس میں داخل ہے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ یہ اجارہ ہے جس میں دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہوا ہے، تو پھر بقایا کیسا، یعنی ہمارے ذمے کیسے باقی رہ جاتا؟ وہاں اللہ کے یہاں آپ کی یہ منطق نہیں چلے گی، بلکہ چلے گا وہ ضابطہ جو شریعت مطہرہ نے یہاں بتا دیا ہے۔ یاد رکھیے، مجبوری سے فائدہ اٹھانا دین نہیں، بلکہ مجبوری میں کام آنا دین ہے، کیونکہ دین تو نام ہے خیر خواہی کا، الدین والنصیحہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔